إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، آج کا یہ عظیم الشان جمعۃ المبارک جو ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں جہاں
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت مسلمہ پر اور بہت سے احسانات انعامات فرمائے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا عظیم احسان ہے کہ وہ بیت اللہ مسجد الحرام جس کا کئی سال سے کفار نے، مشرکین نے مسلمانوں کے لیے اس کے دروازے بند کر رکھے تھے، کسی مسلمان کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کرنے کی یا نماز ادا کرنے کی ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو ترس رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کریں اور اس میں نمازیں ادا کریں۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما لیا، اور اسی ماہ رمضان کے اندر سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ کے دروازے کھل گئے، اور انشاءاللہ قیامت تک کھلے رہیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا، بہت بڑا اس کا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار اس گھر میں جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور اس کی بارگاہ میں نمازیں ادا کریں اور مناسک حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں۔ تو اس مناسبت سے آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں فتح مکہ کے عنوان پر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑے ایمان افروز واقعات سامنے آئیں گے اور بہت سی باتیں کہ جن سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو ذہن نشیں کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 6 ہجری میں مقام حدیبیہ پر قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین معاہدہ ہوا تھا، جس میں کچھ شرائط رکھی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ شرط تھی کہ کوئی مسلمان مخالف فریق کے خلاف کسی کی حمایت نہیں کرے گا، اور نہ ہی قریش مکہ کے لوگ مسلمانوں کے خلاف کسی کی حمایت کریں گے۔ تو ابھی 2 سال بھی پورے نہیں گزرے، مشرکین مکہ کی طرف سے عہد شکنی ہو گئی۔ وعدہ خلافی کرنا، عہد کو توڑنا، عہد شکنی کرنا
یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ کن کا کام ہے؟ غیر مسلموں کا، کفار کا، مشرکین کا۔ مکہ کے قریب دو قبیلے رہ رہے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ بنو خزاعہ کے لوگ مسلمان تھے اور بنو بکر قریش مکہ کے دین پر تھے۔ ان کا آپس میں جھگڑا تھا، تنازع تھا، لڑائی ہوئی، جس میں مشرکین مکہ نے بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کا ساتھ دیا اور ان کے بہت سے بندے مارے گئے۔ تو اس طرح انہوں نے بد عہدی کی، عہد توڑ دیا، لیکن بعد میں وہ نادم ہوئے کہ ہم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، عہد شکنی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب ان کو تجدید عہد کے لیے مکہ سے مدینہ میں روانہ کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، معذرت کرو، اور اس عہد کی مدت جو ہے اس میں مزید اضافہ کیا جائے۔ جب ابو سفیان مدینہ میں آئے، اور شاید آپ جانتے ہوں گے کہ ابو سفیان کی بیٹی ہی تھیں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان کہ بیٹی مسلمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے، آپ کی زوجیت میں ہے، اور باپ ابھی تک کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ میں سیدھے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے، بیٹی سے ملاقات کی، بیٹی کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ جب والدین آتے ہیں بیٹیوں کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن ان کی ایمان کی غیرت دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا انداز دیکھیے۔ جب اندر داخل ہوئے، چارپائی پہ بسترا بچھا ہوا تھا، ابو سفیان اس پہ بیٹھنے لگے۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان ذرا ٹھہر جائیے، رکیے۔ فوراً وہ بسترا لپیٹ کر اٹھا کر الگ رکھ دیا اور کہا اب بیٹھیے۔ ابو سفیان حیران ہو کر پوچھتے ہیں بیٹی کیا وجہ ہے؟ جب ماں باپ آتے ہیں تو بیٹیاں تو اچھے صاف ستھرے بسترے نیچے بچھا دیتی ہیں اور بڑے شوق سے بٹھاتی ہیں، آپ نے وہ پہلا بسترا بھی اٹھا دیا جو بچھا ہوا تھا۔ کیا میں اس بسترے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، یا کہ بسترا میرے منصب کے قابل نہیں ہے؟ بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا، جس کا ترجمہ کسی شاعر نے اس طرح کیا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ تو ہے باپ میرا، میں ہاں دھی تیری، اس گل دے وچ کوئی شک نہیں،
پر اے بسترا ہے پاک پیغمبر دا اتے بیٹھنے دا تینو حق نہیں۔ کیوں؟ تو لات منات دی کریں پوجا مندہ اللہ نو بر حق نہیں۔ تیرے جہانو نجس قرآن آکھے اس گل وچ بھی کوئی شک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرک نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ ابا جان آپ ابھی اپنے آبائی دین پر ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے ہیں، اور مشرک کو اللہ نے نجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے۔ لہٰذا پاک پیغمبر کے پاک بسترے پہ ناپاک مشرک کا ناپاک وجود بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور وفاداری۔ باپ شرمندہ ہو کر باہر نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا بات کرنے کے لیے مسجد نبوی میں۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیا۔ آپ نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار بلاتا رہا، اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ بھی آپ کی ایک تعلیم ہے کہ تنازع کرنے سے، تکرار کرنے سے، جھگڑا کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے اور کسی ایسے بندے کی ناجائز بات کا جواب نہ دیا جائے۔ ابو سفیان مایوس ہو کر جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتے ہیں ابو بکر آپ کا ہمارے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، آپ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفارش کر دیں، ہماری معذرت قبول کر لیں اور عہد کی مدت بڑھا دیں۔ فرمانے لگے ابو سفیان، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ماتحت ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا، ایک کام کا فیصلہ کر لیں اور ہم اس میں مداخلت کریں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور اس کے رسول جس بات کا فیصلہ کر لیں، کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں کہ اس میں مداخلت کرے، کیونکہ یہ گمراہی ہے اور گمراہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر عمر فاروق کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بات کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اور ایمانی غیرت دیکھیے، فرمانے لگے ابو سفیان آپ سفارش کروانے کے لیے آئے ہیں مجھ سے؟ میں تو اس بات کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب اللہ کی طرف سے آرڈر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں اور ہم آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا کر نکلیں، چہ جائے کہ میں آپ کی سفارش کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ابو سفیان کس مغالطے میں پھر رہا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں، اب کسی بھی مسلمان کو حق حاصل نہیں کہ اس کو بدل سکے یا بدلنے کی سفارش کر سکے۔ ابو سفیان مایوس ہو کر پوچھتا ہے علی پھر کوئی مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا اور تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، بس یہی ہے کہ کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر خود ہی تجدید عہد کا اعلان کر کے چلا جائے۔ تو ابو سفیان نے اسی طرح ہی کیا، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اونچی آواز سے تجدید عہد کا اعلان کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ میں پہنچ کر ان کو بتایا، وہ بڑے پریشان ہوئے، مایوس ہوئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ فرمایا تیار ہو جاؤ، مکہ میں پہنچنا ہے، اللہ کے گھر کو ہر قسم کے کفر سے، شرک سے پاک کرنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ کھولنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ہماری تیاری کو، ہمارے اس پروگرام کو صیغہ راز میں رکھنا، ہماری تیاری کا، ہمارے اس پروگرام کی خبر مشرکین تک، کفار تک نہ پہنچنے پائے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی، زبیر ابن عوام، مقداد رضی اللہ عنہم، انہیں حکم دیا کہ جاؤ گھوڑے پہ سوار ہو کر تیزی سے جاؤ، روضہ خاخ پہ پہنچو، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خفیہ خط ہے، اور وہ اس سے لے کر میرے پاس واپس آنا ہے، بس خط لے کر آ جانا ہے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنے۔ یہ پہنچے، حضرت علی فرماتے ہیں واللہ جس جگہ کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی، جس جگہ کا نام لیا تھا، مجال ہے وہ عورت ایک بالشت بھی اس سے آگے ہو یا پیچھے ہو، عین اسی جگہ پہ ہمیں ملی۔ ہم نے کہا اللہ کی بندی تیرے پاس خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دے، اور ہم نے تیرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنے۔ کہنے لگے میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میں تو خط لے کر نہیں جا رہی۔ حضرت علی فرمانے لگے ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کریں اور وہ سچی نہ ہو۔ دنیا جہاں بدل سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، آسماں کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تیرے پاس خط ضرور ہے، ہمارے حوالے کر دے، اس میں تیری عزت ہے، ورنہ پھر ہم دوسرے طریقے سے خط نکالیں گے، خط تیرے پاس موجود ہے۔ جب اس نے یہ عزم، یہ استحکام دیکھا، فرمایا، کہنے لگی اچھا ذرا اپنے چہرے دوسری جانب پھیرو، اور اس نے اپنے سر کے بالوں میں سے وہ خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔
لے کر آ گئے، اس کو کھولا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، کیونکہ کھولنے یا پڑھنے کی اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ جتنی آپ نے اجازت دی، جتنا حکم دیا، بس اتنی ہی اس کی تعمیل کی، اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو کھول کر پڑھا تو وہ خط تھا آپ کے ایک صحابی حاتب ابن بلتع انصاری کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں انہوں نے لکھا تھا، اے مکہ والو، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہونے والے ہیں، لہٰذا اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ آپ نے حاتب کو بلا کر پوچھا، آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی بیٹھے تھے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے حاتب منافق ہو چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جلد بازی نہ کرو، تمہیں معلوم ہے نا کہ حاتب ابن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 اصحاب کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے میدان بدر میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کریم کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ اے بدر میں آنے والو، اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، اے بدر والو اب کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، لہٰذا انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ نے خط لکھنے کی وجہ پوچھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں اب بھی سچا مسلمان ہوں، اللہ کی یکتائی اور آپ کی رسالت کی سچے دل سے گواہی دیتا ہوں، لیکن بات اتنی ہے کہ مکہ میں میرے کچھ عزیز و اقارب ہیں، اور ان لوگوں کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں، تو میں نے سوچا تھا چلو اس طرح ان کے احسانات کا بدلہ ہو جائے گا، اور مکہ میں جو کمزور مسلمان رہ رہے ہیں وہ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں، بس یہاں تک، اس حد تک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بارے میں اور کسی قسم کی کوئی بات نہ کی، اور نہ ہی کسی کو بات کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے یہ سبق دیا، تعلیم دی کہ اگر میرے صحابہ کرام میں سے تمہیں اس قسم کی کوئی بات نظر آئے بھی نا تو اس کو اچھالنا نہیں، آگے اس کو چلانا نہیں، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وہ بھی انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطی خطا ان سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں، مرحوم ضرور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر رکھا ہے، معافی کا وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، لہٰذا صحابہ کرام کو نشانہ تنقید نہیں بنانا۔ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 10,000 کا بہت بڑا لشکر جرار ہے۔ آپ مدینہ سے نکلتے ہیں، منزل بہ منزل سفر طے کرتے ہوئے مکہ کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور یہی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ آئی جس کا نام ہے اسفان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کا موسم ہے، لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں نے سفر کی وجہ سے روزہ جو رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ موسم گرمی کا اور سفر پیدل، دن گرم بھی ہے لمبا بھی ہے، اور کئی لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، عصر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر پانی نوش فرما کر روزہ افطار کر دیا۔ اور جب آپ نے افطار کیا، کچھ مسلمانوں نے بھی کر لیا اور کچھ مسلمان کہنے لگے نہیں، ہم افطار نہیں کریں گے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، ابھی عصر کا وقت ہو گیا، مغرب ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، ہم روزے کو پورا کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے افطار نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ میرے حکم پہ میری اتباع کرتے ہوئے روزہ نہ افطار کرنے والے نافرمان ہیں، نافرمان ہیں۔ فرما بردار وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میرے اتباع کرتے ہوئے جنہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ نیکی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں ہے، نافرمانی کرنے میں نیکی مل سکتی نہیں۔ ان کی کتنی اچھی سوچ تھی کہ ہم روزہ برداشت کر سکتے ہیں، مغرب تک ہم جا سکتے ہیں، ہم پورا کر لیں گے۔ اب آپ بتائیں اس میں حرج کیا ہے؟ بار بار کہتے ہیں نا لوگ بات بات پہ، بھی یہ بھی نیکی کا کام ہے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کی بات ہوتی ہے، جو انہوں نے کرنا تھا اس میں حرج کیا تھا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کوئی نیکی نہیں ملے گی بلکہ یہ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کا عمل دیکھیں، حکم دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سفر اور شروع آگے کیا، جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بھوک لگی، زیادہ راہ ختم ہو گیا، راستے میں درخت آئے، بیری کے درخت تھے یا پیلو کے درخت تھے، چند مسلمان درختوں پہ چڑھ کر پھل اتارنے لگے، بیر یا پیلو، اور کھا رہے تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ذرا اندازہ کرنا، ایک بکریوں کا چرواہا، چھوٹا سا قد ہے اور پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، لیکن ان کا شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ جب درخت پہ چلے، ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر، چھوٹا قد دیکھ کر کچھ صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم ابن مسعود کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو، اللہ کی قسم اگر ترازو لگایا جائے، ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابن مسعود کی ایک ٹانگ کو رکھ کر پھر ترازو اٹھایا جائے، ان کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ان کے اندر ایمان کا وزن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کا وزن ہے،
نیک اعمال کا وزن ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اعمال اور ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حسب و نسب، قد کاٹ، رنگ ڈھنگ، شکل و صورت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرما دے۔ سفر آگے شروع کیا، ایک جگہ آئی جس کا نام ہے مر الزہران، وہاں پڑاؤ کیا، کچھ لوگوں کو پہرے پہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کر جاتے ہیں، اس پہ سوار ہیں اور جو لشکر ہے اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں، اور ادھر مکہ کی طرف سے ابو سفیان آ رہے ہیں، وہ بھی جاسوسی کرنے کے لیے کہ دیکھوں حالات کیسے ہیں، لوگ کہاں ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچانک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو سفیان پہ پڑ گئی۔ آواز دے کر پوچھا ابو سفیان ہے؟ کہا ہاں، فدا کا ابی و امی، عباس آپ عباس ہیں؟ فرمایا ہاں۔ دوستی تھی، تعلقات تھے، اکٹھے رہتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان، کیا میں تیری خیر خواہی نہ کروں، تجھے ایک اچھا مشورہ نہ دوں؟ اب تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عزت عطا فرمائی ہے اور کیا شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے پاس ایسی فوج، ایسا لشکر ہے کہ جس کے مقابلے کی تمہارے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ اب تمہاری بھلائی، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔ کہا مجھے ان کی طرف سے جان کا خطرہ ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، میرے پیچھے سواری پہ بیٹھو۔ بیٹھ کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف۔ راستے میں نظر پڑ گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب دیکھا، پہچان لیا، پکار اٹھے یہ ابو سفیان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عباس نے سواری کو ایڑ لگائی، تیز کیا، دوڑا لیا، یہ آگے آگے اور حضرت عمر پیچھے پیچھے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہیں، عمر ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کو امان دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو روک دیا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن فرمایا چچا جان ابھی آپ ان کو لے جائیں، اپنے ڈیرے میں رکھیں اور صبح ان کو میرے پاس لے آنا، اور ان کو ذرا یہ منظر دکھائیں، یہ لشکر کو دیکھ لیں۔ چنانچہ رات گزری، صبح ہوئی، لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ یہ فرمایا
اے ابو سفیان، کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات کا اقرار کر لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں، یہ لات و مناز، یہ عزا و حبل، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ مجسمے ہیں، ان کے اندر نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں، آپ نے مجھے کوئی ملامت نہیں کی، مجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، برا نہیں کہا، آپ مجھے بڑی اچھی دعوت دے رہے ہیں، اور واللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعہ ہی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اگر اس کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ ہمارے کام آ جاتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آیا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ سب کے سب اللہ کے ماں سوا جتنے بھی ہیں ان کے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو سفیان، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ میں اللہ کا سچا اور آخری رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تھوڑی دیر سوچا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا۔ یہی موقع تھا، یہی وقت تھا کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب کوئی غیر مسلم، کوئی پرانا برسوں کا بہت بڑا کافر مشرک، جب وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان کو قطعاً حق حاصل نہیں کہ وہ ابو سفیان یا ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قسم کی تنقید کرے یا کوئی اعتراض کرے۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اللہ نے معاف کر دیا، تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ان پہ تنقید کریں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اے چچا جان، ابو سفیان کو لے جائیں، میرا یہ لشکر روانہ ہونے والا ہے، ہم سفر آگے شروع کرنے والے ہیں، ان کو کسی تنگ گھاٹی پہ لے کر کھڑے ہو جائیں جہاں دو جانب پہاڑ ہوں، درمیان میں تنگ سا راستہ ہو، تاکہ ابو سفیان میرے صحابہ کرام کا چلنا، ان کا گزرنا، ان کا آپس میں میل جول اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ یہ صحابہ کرام مشعل راہ ہیں، یہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر ہیں۔ یہ صحابہ کرام تراہم رکعا سجدا کی عملی تصویر ہیں، یہ لوگوں کے لیے میرے بعد نمونہ ہیں۔ ابو سفیان میرے صحابہ کرام کا بولنا، ان کا گزرنا، ان کا چلنا اور پھرنا آپس میں دیکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سیدنا عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹی کے پاس ایک ٹیلے پہ لے کر ابو سفیان کو کھڑے ہو جاتے ہیں، قافلے گزر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ عباس واللہ واقعہ ہی اللہ نے آپ کے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان و شوکت اور بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی، ان کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی اور آپ کے صحابہ کرام کا لوہا منوا لیا ان سے۔ جب یہ قافلے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، بار بار کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ آج ہم مشرکین مکہ، کفار مکہ کو عبرتناک سزا دیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ تم کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کمزور مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے مکہ میں تنگ کرتے رہے، ان کو ستاتے رہے، ان کو پریشان کرتے رہے۔ الیوم یوم الملحمہ، یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سعد کی بات کو سنا ہے یا نہیں؟ پوچھا کیا کہا ہے؟ انہوں نے بتایا، وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں نے انہیں یہ اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کہتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آج کا دن لوگوں پہ رحم کھانے کا، ترس کھانے کا دن ہے، اور یہ ماہ رمضان بھی شہر المواسات، لوگوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ کمزوروں پہ، فقراء، غرباء، مساکین پہ رحم کھانے کا، ترس کھانے کا مہینہ ہے۔ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ابو سفیان پریشان نہ ہوں، جاؤ مکہ میں جا کر اعلان کر دو، آج کے دن جو مجھ ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی آبادی بہت زیادہ، میرا گھر چھوٹا سا، کتنے لوگ اس میں پورے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو، جو اللہ کے گھر بیت اللہ میں آ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آبادی زیادہ ہے، بیت اللہ میں بھی وہ سما نہیں سکیں گے۔ فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ جو لوگ اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے دروازے بند کر لیں گے اور باہر آ کر مزاحمت نہیں کریں گے ان کے لیے بھی امان ہے۔ آپ لوگوں کو مارنے کا طریقہ نہیں بتا رہے، بچانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو بچانا کس طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جا کر اعلان کر دیا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔
لیکن واللہ کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی اکڑاؤ نہیں، آپ نے اپنے پیچھے اپنے غلاموں کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ نے اپنا سر مبارک تواضع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکایا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی مبارک اور آپ کی سواری کی لکڑی کے ساتھ لگے جا رہی ہے اور آپ کی زبان سے یہ آیات جاری ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ شہر اللہ نے فتح کروا دیا، اس میں ہمارا کمال نہیں، ہماری طاقت نہیں، ہماری قوت نہیں، بلکہ آج یہ فتح ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سیدھا بیت اللہ میں مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ وہ 360 بت جو مشرکین نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جوڑ رکھے تھے، یا کچھ چھت پہ تھے یا کچھ اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر پہلے ان سب کو توڑا۔ آپ ان کو توڑ بھی رہے ہیں اور زبان سے فرما رہے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل کے قدم مضبوط نہیں ہوتے، باطل ہے ہی جانے والا، بشرطے کہ مسلمانوں میں ثابت قدمی ہو، استقامت ہو، استحکام ہو۔ جب اللہ پہ توکل کر کے نکلیں گے اور اللہ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اللہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور آپ نے بتا دیا حق یہی ہے کہ صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے ماں سوا یہ سب لات و منات، عزا و حبل، اگرچہ یہ اولیاء اللہ کی تصاویر ہیں لیکن یہ سب باطل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ آپ نے بلا کر ان سے چابی مانگی اور انہوں نے چابی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑا دی، آپ کے دستے مبارک پہ رکھ دی۔ حالانکہ اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے، آپ نے ایک دفعہ عثمان سے چابی مانگی تھی، عثمان ذرا میرے لیے بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو تاکہ میں اندر داخل ہو کر نماز ادا کر لوں۔ وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، مجھے اللہ اختیار دیں گے اور اس کے بعد میں یہ جس کو چاہوں گا دوں گا۔ وہ وقت آ گیا، آپ چابی پکڑ رہے ہیں اور وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑا رہے ہیں۔ آپ نے کعبے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، جو اندر بت تھے ان کو بھی توڑا، اور دیواروں پہ نظر پڑے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی تصاویر لگی ہیں، اور انہوں نے ہاتھوں میں قسمت آزمانے والے تیر تھمائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے ان نبیوں کو قسمتیں آزمانے کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ؟ انہوں نے تو زندگی بھر یہ کام کبھی نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا۔
ما काना इब्राहीम यहूदिय्या वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे बल्कि वो मुवहिद मुसलमान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्वीरों को भी उतार कर तोड़ दिया और फाड़ दिया। हमारे बाज़ मुसलमान घरों में औलिया अल्लाह की तस्वीरें रखते हैं ना, सजाई हुई हैं दीवारें, अल्लाह के नेक बंदों की तस्वीरें लगाई हुई हैं और समझते हैं कि इनकी वजह से बरकत होती है। अगर ये बात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इतने बुत तोड़ दिए थे, कम अज़ कम इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरों को तो बाकी रहने देते। लेकिन आपने उनको भी ना छोड़ा, उन्हें भी तोड़ दिया और सारी तस्वीरें मुजस्मे मिटा कर तोड़ फोड़ कर निकाल कर फिर आपने खाना काबा के अंदर नमाज अदा की। इसलिए कि जिस जगह पे बुत या तस्वीर लगी हो वहाँ नमाज कबूल होती। आप भी ज़रा गौर करें, अपने घरों का जायज़ा लें। घरों में नमाज़ें तो पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह, अगर आप मस्जिद में पढ़ते हैं आपकी बीवियाँ बच्चे तो पढ़ते हैं ना, लिहाजा अपने इबादत को आमाल को ज़ाया मत करो, ऐसी चीज़ों से अपने घरों को पाक करो। नमाज अदा करने के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए, खाना काबा के दरवाज़े पे खड़े होकर आपने एक बड़ा फसीह और बलीग खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं मुशरिकीन मक्का, कुरैश मक्का का बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है, सब लोग जमा हैं और इस बात के इंतज़ार में बैठे हैं ना जाने अब हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे बारे में आप क्या हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं, ऐ मक्का वालों मुझे ज़रा बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूँगा। ये कहते हैं तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वही बात करते हैं जो मिस्र में भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बात की थी। अल्लाह की कसम अल्लाह ने आपको बड़े शानो शौकत से बड़े इज़्ज़त से नवाजा है। हम ही ख़ताकार हैं, हमारी ही गलतियां हैं, हमें वो ज़्यादतियां याद आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे इंतकाम नहीं लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अगर तुमने ये बात की है तो मेरा भी वही जवाब है जो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को जवाब दिया था। अल्लाह की कसम आज तुमसे किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा, मैं तुम सब को मुआफ़ करता हूँ। अंतुमुत्तलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। पहले तो आपने ये सुना था ना कि आप अपने मुखालिफ को मुआफ़ करते थे कि आपके पास इंतकाम लेने की ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, कमज़ोर थे। लेकिन अब तो आपके पास 10,000 की फ़ौज है, पूरी ताकत है, क़ुव्वत है, लेकिन इसके बावजूद आपने उनसे इंतकाम नहीं लिया बल्कि सबको मुआफ़ कर दिया।
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ نے حکم دیا، آؤ بلال، اب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر ذرا اذان کہہ دو۔ آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک سمت ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ بھی کوئی معبود یا مسجود نہیں، کیونکہ معبود یا مسجود کے اوپر نہیں چڑھا جاتا۔ یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہہ رہے ہیں اور سامنے وہ لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جو اس سے پہلے ایمان لانے کے جرم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ وہی بلال ان کے سامنے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مجمع کے اندر 3 آدمی بیٹھے ہیں، ابو سفیان، عتاب، ایک اور آدمی جو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، میرا باپ اس سے پہلے وفات پا گیا، اگر زندہ ہوتا تو شاید اسے یہ ناگوار آواز سننا پڑتی۔ دوسرے نے کہا کہ واللہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے، میں بھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر ان کے خلاف میں نے کوئی بات کی نا تو یہ جو سنگریزے ہیں نا، کنکریاں ہیں نا، یہ بھی ان کو بتا سکتی ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ ابھی دوران اذان تم نے یہ بات کی تھی۔ تو ابو سفیان تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ دونوں پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ہمیں یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے پاس سے کوئی اٹھ کر گیا نہیں جس سے ہم سمجھ لیتے کہ شاید اس نے بتایا ہوگا، تو ہمیں یقین ہے اس بات کی خبر آپ کو اللہ نے عرش عظیم سے دی ہے۔ تو اس کے بعد اس ماہ مبارک میں ہی سن 8 ہجری میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، اور امید ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ آباد اور شاد رکھے اور ہمیں اس گھر کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔